أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات کافی وقت سے موضوع روایات سے متعلق جان رہے ہیں، اور موضوع روایات سے آگاہ کرنے کا مقصد ان روایتوں کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ ابھی جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان بتلایا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اور مال کو آزمائش قرار دیا ہے۔ جب بھی دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور مقررین دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان آیتوں کو ضرور پڑھتے ہیں۔ ان آیتوں کے ذریعے سے امت تک کے بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، لیکن ان آیاتوں تک کے اور جو دیگر صحیح حدیث ہے، جو واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہاں تک کے تو ٹھیک ہے، لیکن جذبات میں آ کر دنیا کی حقیقت کو بتلانے کے لیے ایک روایت اور ذکر کی جاتی ہے جو کہ موضوع اور منفرد ہے، اور وہ روایت ہے دنیا جیفۃ وطلابها، اور بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہے وطالبوها کلاب۔ اس روایت کو جو محققین محدثین ان کی نظر سے دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ اکابرین دیوبند نے، مفتیان دیوبند نے اس کو من گھڑت قرار دیا۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی بات موجود ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ علاوہ ازیں صاحب کشف الخفا محدث مفسر اسماعیل بن محمد المتوفی 1162 ہجری، حضرت نے بھی اس روایت کا ذکر کیا، اور اس روایت کا ذکر کرنے کے بعد علامہ صغانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ان کی کتاب الموضوعات ہے اس کے حوالے سے بات تحریر فرمائی ہے کہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے۔ دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بے شمار قرآنی آیات ہے، احادیث نبویہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال، اعمال، افعال، کردار، وہ سب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کو بیان کیا جائے اور اس قسم کی روایتوں سے امت کو دور رکھا جائے۔ اصل میں یہ روایتیں آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر بہت زیادہ سننے ملتی ہے۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اکابرین سے، اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کرتے رہے، ان سے رابطے میں رہے، اور ان سے رابطے میں رہ کر ایسی روایتوں کو جاننے کی کوشش کرے، اور ایسی روایتوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بچانے کی بھی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔